الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم علم الإنسان ما لم يعلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم درود شریف پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. تھوڑا قریب ہو جاؤ، آگے تشریف لے، آپ بھی آگے بزرگان محترم، برادران اسلام، حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دامت برکاتہم ہمارے پرانے پیارے دوست ہیں، ان کی دعوت پہ آج یہاں حاضری ہے. اللہ تعالی ان کو بھی جزائے خیر عطا فرماوے اور آپ حضرات کو بھی اللہ جزائے خیر بخشے کہ آپ حضرات نے اپنی زیارت کا موقع عطا فرمایا. ماہ مبارک ربیع الاول ہے اور اس کی آج 12 تاریخ ہے. اسی ماہ مبارک میں ربیع الاول میں ہم سب کے پیغمبر خاتم الانبیاء
امام المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اسی حوالے سے جگہ جگہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی کے تذکرے ہیں، جلسے ہیں۔ اپنی طرف سے ہر آدمی آپ علیہ السلام کے ساتھ اپنی والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، اور آپ علیہ السلام کی مقدس شانوں میں سے شانوں کو بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک شان کو لے کر امت مسلمہ زندگیاں کھپا جائے، آپ علیہ السلام کی وہ شان مکمل بیان نہیں ہو سکتی، چاہے جائے کہ آپ کی ساری شانوں کو بیان کیا جائے۔ بس اپنا حصہ ملانے کے لیے اس میدان عقیدت و محبت میں اپنے آپ کو ایک ادنا امتی ہونے کے حوالے سے ایک ادنا حضور پاک علیہ السلام کی شان اقدس کو بیان کرنے کے حوالے سے آدمی ایک حصہ ملاتا ہے، تو یوں خیال فرما لیں یہ بھی ایک حصہ ہے جو شان اقدس کو بیان کرنے کے لیے ملایا جا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی قبول فرما۔ میں نے جس شان مقدس پہ آج کچھ باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنی ہیں، وہ آپ کی شان علم ہے۔ ابھی بھائی نعت شریف پڑھ رہے تھے اور اس میں فرما رہے تھے کہ حضور پاک علیہ السلام کی تشریف آوری سے زمین و آسمان چمک پڑے، سب چیز منور ہو گئی۔ تو میں تھوڑا اس کو اور بڑھا دیتا ہوں کہ آپ کی تشریف آوری پر زمین و آسمان منور ہوئے، اللہ نے آپ کی ذات گرامی کی ولادت باسعادت پہ ایسے انوارات کو پھیلایا تھا کہ شام کے محلات روشن ہوئے۔ اللہ نے آپ کی ولادت باسعادت کی برکات میں ایسی قوت رکھی تھی کہ کیسر و کسریٰ کے در و دیوار ہل گئے، اور کعبۃ اللہ میں پڑے بت اوندے منہ گر گئے۔ تو آپ کی رسالت سے اللہ نے انسانیت کو چمکا دیا۔ ذرا بات کو سمجھیں، آپ کی ولادت باسعادت سے زمین و آسمان چمکے، شام کے محلات چمکے، ولادت باسعادت کی عظمت اور برکت سے کیسر و کسریٰ کے مینارے گرے، کعبۃ اللہ میں پڑے بت اوندے منہ گرے۔ تو انسانیت کو چمکانے کے لیے اللہ نے حضور کو رسالت بخشی۔ اب اس پہ میں تھوڑا گزارش کروں گا اور آپ کی توجہ بھی انتہائی آپ کی طرف رکھوں گا۔ میرے ذہن میں کبھی یہ بات سوار نہیں ہوئی ہے کہ میری بات کو سننے کے لیے سینکڑوں کا اجتماع ہو، ہزاروں کا اجتماع ہو، نہیں۔ میرے ذہن میں یہ بات
گردش کرتی ہے اور یقین کے ساتھ سوار ہے کہ اگر میری بات کو 10 آدمی سن رہے ہیں اور 10 آدمیوں کے ذہن سے دل پر بات اتر گئی ہے تو یہ 10 آدمی ہزاروں کو بنا سکتے ہیں۔ اگر 1000 ہوں اور کسی کا ذہن نہ بنا ہو، کسی کے دل میں بات نہ بیٹھی ہو، تو بس وہ 1000 اٹھ کے چلا جائے گا، بات ختم ہو جائے گی۔ میں یہ شوق رکھتا ہوں کہ ایسا ذہن دیا جائے جو آگے بنانے والے، افراد تیار کرنے والے۔ میں نے گزارش کی کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان علم کو بیان کروں گا۔ اللہ نے قرآن کریم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصف بیان فرمائی اور اوصاف کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے یعلمہم الکتاب، یہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور آپ نے جو اپنی وصف بیان فرمائی وہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا۔ اور میرے محترم بھائیوں، جہاں تعلیم ہوتی ہے وہاں تعلیم سے پہلے ایک جہالت ہوتی ہے، ایک اندھیرا ہوتا ہے، جس اندھیرے کے خاتمے کے لیے تعلیم لائی جاتی ہے۔ لہٰذا میں اگر یہ عنوان رکھ دوں کہ جناب پیغمبر پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علم کی امت کو کیا ضرورت ہے، امت کو اس علم کی کتنی اشد ضرورت ہے، تو یہ عنوان بالکل باموقع ہے، بلا موقع نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے ایک لمبا زمانہ جہلیت گزرا ہے، لمبا زمانہ، اور اس بات کو سب مانتے ہیں، کیا مسلم ہوں کیا غیر مسلم ہوں، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے زمانہ جہلیت ہے۔ حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت حضرت عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو آسمانوں پہ اٹھائے جانے کے بعد 570 سال کا زمانہ گزر چکا تھا۔ یہ تھوڑا یار ایسا کرو، اس کو شور کرتا ہے۔ 570 سال کا زمانہ، اور جب پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے نبوت سے سرفراز فرمایا، اس وقت 610 عیسوی تھی، پیدائش مبارک 570 کو ہوئی ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو خلعت نبوت سے نوازا اس وقت 610 عیسوی تھی۔ ولادت باسعادت سے پہلے کا زمانہ جو صدیوں پر مشتمل زمانہ ہے، اور ولادت باسعادت کے بعد 40 سال تک کا زمانہ، یہ پورا زمانہ وہ اور یہ ملا کر اس کو زمانہ جہلیت کہا جاتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے اور آپ کی مبارک پیدائش ہوئی ہے تو پیدائش کے ہوتے ہی دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، جو دنیا میں ایک جہالت چھائی ہوئی تھی اس کا خاتمہ ہو گیا۔ دنیا میں اگر بے اعتقادی تھی اب صحیح اعتقاد آ گیا، اگر دنیا میں بد عملی تھی اب صحیح عمل پیدا ہو گیا، اگر دنیا میں کوئی اللہ کا عابد نظر نہیں آ رہا تھا، آپ کی ولادت باسعادت کے بعد اللہ کے لوگ عابد بن گئے، اگر کوئی پہلے بے معاملگی میں تھا، سود میں تھا، جوا میں تھا،
ڈکیتی میں تھا، کسی اور جرم میں تھا، اور آپ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے بعد اس سے وہ جرائم ختم ہو گئے، یا اگر پہلے کوئی آدمی اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا کرتا تھا، آپ علیہ السلام کی پیدائش مبارک کے بعد اس کے مزاج میں انقلاب آ گیا اور وہ اس برے کام سے بچ گیا، ایسا کوئی ایک آدمی آپ کو نہیں ملے گا کہ 510 عیسوی کے بعد پورے عالم میں انقلاب برپا ہو گیا، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی۔ یہ بات تو بجا ہے کہ حضور کی برکات کا ظہور ہوا، روشنی سامنے آئیں، شام کے محلات روشن ہوئے، کنگرے گر گئے، بت لرز گئے، یہ بات تو بجا ہے، لیکن انسانیت کے سینوں میں اور انسانیت کے قلوب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ہدایت کا نور پیدا فرما دیا، ان میں انقلاب آ گیا۔ یہ کوئی نہیں بتائے گا، یہ اس وقت کوئی بتائے گا جب پیغمبر پاک علیہ السلام نے 610 عیسوی سے تاج رسالت کو اپنے سر پہ سجا کر اپنے آپ کو قوم کے سامنے کھڑا کیا۔ واضح نہیں آ رہی؟ تو پہلا زمانہ جہلیت ہے، اور محترم جہلیت کی ایک تاثیر ہے، جس طرح رات کی ایک تاثیر ہے، رات کی تاریکی بھی ایک اندھیرا ہے اور جہالت کی تاریکی بھی ایک اندھیرا ہے۔ رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو دن بھر جو چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہیں وہ رات کی تاریکی میں اتنی چھپ جاتی ہیں کہ اب وہ ان آنکھوں سے نظر نہیں آتی۔ میں اس کو یوں تعبیر کروں گا کہ رات کی تاریکی جب چھا جاتی ہے تو دن بھر کو دکھائی دینے والے حقائق کو چھپا دیتی ہے۔ حقائق کا لفظ سمجھ رہے ہو نا؟ یہ نہیں یہ حقیقت جو اس زمین پہ ہمیں نظر آتی، درخت ایک حقیقت ہے، پہاڑ ایک حقیقت ہے، دیوار ایک حقیقت ہے، در و دیوار ایک حقیقت ہے۔ تو جب رات کی تاریکی آئے گی تو اس در و دیوار کو اور درختوں کو اور پہاڑوں کو اور اپنے آپ کے وجود کے ان اعضاء کو، اپنے عزیز و اقارب کو، رات اور دن جن سے ہماری ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں ان سب کو رات کی تاریکی آ کر چھپا دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، اتفاقی بات۔ اور اسی طرح جہالت کی تاریکی بھی اپنا اثر رکھتی ہے کہ جب کسی قوم پر جہالت کا تسلط ہوتا ہے اور جہالت کا غلبہ ہوتا ہے تو جہالت بھی اپنے اندھیرے میں اور اپنی تاریکی میں حقائق کو چھپا دیتی ہے، یہ بھی حقائق کو چھپاتی ہے، اور رات کی تاریکی بھی حقائق کو چھپاتی ہے، لیکن رات کی تاریکی ان حقائق کو چھپائے گی جو یہاں آپ کو اپنی آنکھوں سے نظر آئیں گے، جو اس جہان میں موجود ہوں گے، اور جہالت کی تاریکی ان حقائق کو چھپاتی ہے جو انسانیت کے سینے میں چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ انسانیت کے سینے میں ہوتے ہیں، ان حقائق کو جہالت کی تاریکی چھپاتی ہے۔ یہ میرے ساتھ چل رہے ہو بھائیو؟ تھوڑا بیدار ہو کے بیٹھو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اب دیکھیں وہ حقائق کیا ہیں جن کو جہالت چھپاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر ہیں، سب کو علیہ الصلوات و تسلیمات، آخری پیغمبر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان پیغمبروں کو کتابیں عطا فرمائیں، تورات دی، زبور دی، انجیل دی، صحائف دیے۔ ان کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات گرامی کا
تعارف بھی پیش فرمایا تھا، اور ان کتابوں میں اپنی عبادت کے حوالے سے اصول و قواعد بھی بیان فرمائے تھے، اور ان کتابوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے معاملات کی بات بھی کی تھی، اخلاقیات بھی کی بات کی تھی۔ اللہ کے نبی اپنی اپنی قوموں کے سینوں میں یہ باتیں ڈالتے رہے تھے، اللہ کی وحدانیت کو ڈالا تھا، کتابوں کو ڈالا تھا، قیامت کی بات کو کیا تھا۔ یہی کام حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سکھایا تھا اور سمجھایا تھا، یعنی قوم کے سینوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو ڈالا تھا، رسالت کو ڈالا تھا، قیامت کی بات کو کیا تھا، عبادات کو ان کے قلب و جگر پہ بٹھایا تھا، ان کو اخلاقیات دیے تھے، ان کو معاملات دیے تھے، یہاں تک کہ یہ انسان اللہ کے باخدا بندے بنے ہوئے تھے، باخدا انسان تھے، صالح تھے، متقین تھے، پرہیزگار تھے۔ ذرا توجہ دیکھیں، میں نے ایک بات کی کہ صحیح عقائد دیے، دوسری بات کی کہ عبادات دی، تیسری بات کی کہ معاملات دیے، چوتھی بات کی کہ اخلاق دیے۔ عقائد یہ اندر رہتے، اندر یہ دل میں رہتے ہیں، اور عبادات یہ زہر بدن پہ رہتے ہیں، اور معاملات بہر انسان بازاروں میں کرتا ہے، حلال و حرام کے حوالے سے، لینے اور دینے کے حوالے سے، جائز و ناجائز کے حوالے سے، یہ معاملات ہیں۔ اور اخلاقیات اچھے کردار کا نام ہے، اچھی سوچ کا نام ہے، اچھی فکر کا نام ہے، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھے سلوک کا نام ہے۔ اخلاقیات یہ چیزیں وہ حقائق تھے جو اللہ کے انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے سینوں میں بھی ڈالے تھے اور زہر پر بھی ڈالے تھے۔ توجہ کریں، میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، اللہ رحمت کریں۔ حضرت مجھے فرما دیا ہے کہ ٹائم تو ہمارا 2 تک ہے، لیکن چونکہ تو مہمان بن کے آیا ہے، اگر کچھ اوپر لے جائے تو گنجائش ہے، اور میں نے بھی قصداً آج اوپر لے جانا ہے، چاہے 10 منٹ ہو جائیں، چاہے 20 ہو جائیں، چاہے آدھ گھنٹہ ہو جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اللہ رحمت کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بیٹھے ہیں نا، جو میں نے مضمون شروع کیا ہوا ہے اس کو سمیٹنا بھی تو ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے زندہ اپنے پاس اٹھا لیا، عقیدہ ہے، زندہ اٹھا لیا اور زندہ موجود ہیں، قیامت سے پہلے آپ تشریف لائیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام آ چکے ہوں گے، دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا، نماز کی صفیں بھی تیار ہو چکی ہوں گی، آپ کا نزول ہوگا اور ان کو دعوت دی جائے گی۔ آپ اللہ کے نبی تھے اور وصف نبوت اب بھی باقی ہے، اللہ کے معصوم پیغمبر ہیں، تشریف لائیں اور آ کے ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت مہدی علیہ السلام یہ دعوت پیش کریں گے، حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام فرمائیں گے کہ اے حضرت مہدی، میں آپ کو یہ پہلی نماز نہیں پڑھا سکتا ہوں، اس لیے کہ میں اپنی قوم کا پیغمبر تھا اور اب بھی اپنے اندر وصف نبوت باقی ہے، اللہ کا نبی اب بھی باقی ہوں، لیکن میں اپنی نبوت کو چلانے کے لیے نہیں آیا، اس لیے پہلی نماز میں آپ کے پیچھے پڑھ کے دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا نبی تھا، نبی ہوں، لیکن آج میں تمہارے محمد عربی کے دین کی اشاعت کے لیے آیا ہوں، ان کے دین کو پھیلانے کے لیے آیا۔ تو سب سے پہلی نماز حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مہدی کے پیچھے پڑھ کے بتلائیں گے کہ شرع آپ کی چلے گی، نظام آپ کا چلے گا، قرآن آپ کا چلے گا، لیکن میں تو اس کو استحکام دینے کے لیے آیا ہوں، اس کو پھیلانے کے لیے آیا ہوں، یہ کام قیامت سے پہلے ہوگا۔ اب ذرا بات کو سنیں، اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھوا لیا،
بلا لیا۔ ذرا مشکات شریف کا خطبہ پڑھ کے دیکھیں، وہاں مشکات والے فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا دیا گیا، اب زمانہ آگے بڑھتا ہے، نسلیں اور آنا شروع ہو گئی، انسان اور آنا شروع ہو گئے، پہلے کے علماء، پہلے کے زہاد، پہلے کے متقین اور پہلے کے عابد اور اللہ والے آہستہ آہستہ اپنے مقام سے چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ایسا زمانہ بھی آ گیا کہ قلوب انسانیت پر اب وہ دین کی چھاپ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم لگا کر گئے تھے آہستہ آہستہ وہ ختم ہوتی چلی گئی، اور انسان کا بدن جہالت کی تاریکیوں میں اور دلدل میں اور جہالت کی گرد و غبار میں ایسا چھپتا چلا گیا، ایسا دبتا چلا گیا کہ ایک زمانے کے بعد اب نہ اندر عقیدہ نظر آتا ہے، نہ بہر عبادت نظر آتی ہے، نہ معاملہ نظر آتا ہے، نہ اخلاق نظر آتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو بھائیو؟ یہ زمانہ جہلیت شروع ہو رہا ہے۔ کون شاید چھپی ہے؟ بولو بولو بولو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جہالت کی تاریکی نے دیواروں کو چھپایا، درختوں کو چھپایا، پہاڑوں کو چھپایا؟ آخر جہالت کا نام کیا ہے؟ بات کو چھپا دینا، بات کو نہ جاننا۔ تو وہ کس شے کو نہ جاننے سے جاہل کہلائے تھے؟ وہ کھیتی باڑی نہ جاننے سے جاہل نہیں کہلائے تھے، وہ کاروبار کو نہ جاننے سے جاہل نہیں کہلائے تھے، وہ صنعت کاری اور تجربات کو نہ جاننے سے جاہل نہیں کہلائے تھے۔ اس لیے کہ ہمارے ہاں بھی بیسیوں افراد ایسے ہیں جو ایک فن کے مالک ہیں، دوسرے کو نہیں جانتے، انہیں جاہل کوئی نہیں کہتا۔ ایک ڈاکٹری کا ماہر ہے لیکن وہ کاریگر نہیں، وہ انجینئر نہیں، وہ صنعت کار نہیں، وہ تاجر نہیں، وہ مزدور نہیں، اسے جاہل کوئی نہیں کہتا۔ آخر وہ کون سا پہلو ہے جس کو چھپا دینے سے، نہ جاننے سے بندہ جاہل بن جاتا ہے؟ سنو، جہالت کا تعلق دین کے ساتھ ہے، اللہ کے عقیدے کے ساتھ ہے، عبادت کے ساتھ ہے، دینی اخلاق کے ساتھ ہے، دینی معاملے کے ساتھ ہے۔ اس کو نہ جاننا جہالت ہے۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ تو یہ تاثیر جہالت کی، یہ تاثیر رات کی تاریکی اس کو چھپاتی ہے۔ جہالت کی تاریکی تیرے سینے میں مستور حقائق کو چھپاتی ہے، معاملات کو چھپاتی ہے، عبادات کو چھپاتی ہے، اخلاقیات کو چھپاتی ہے۔ یہ اثر جہالت کا ہے، وہ اثر رات کا ہے۔ اتنی بات اتفاقی سب کو سمجھ آ گئی؟ میرے محترم بھائیوں، اب دو میدان سامنے آ گئے، ایک میدان رات کی تاریکی کا اور ایک میدان جہالت کی تاریکی کا۔ جب رات کی تاریکی میں آپ قدم رکھنا چاہیں گے، آپ کا دماغ، دل، عقل فیصلہ کرے گا کہ رات کی تاریکی کا پہلے خاتمہ ہونا چاہیے، جب جا کے ہمیں صحیح شے نظر آئے گی، ہمارا قدم صحیح اٹھے گا، ہم صحیح سمت چل سکیں گے اور ہم صحیح بات کو لے سکیں گے۔ وہ تب ہوگا جب یا آپ دن کی آمد کا انتظار کریں گے تاکہ فضائیں کھل جائیں، چیزیں کھل جائیں، حقائق کھل جائیں، ہم شر کو شر جانیں، ہم بری شے کو بری شے جانیں، ہم کانٹے کو کانٹا جانیں، پھول کو پھول دیکھیں، ہم درخت کو درخت سمجھیں، ہم پھلدار کو پھلدار خیال کریں، ہم درندے کو درندہ خیال کریں، ہم سانپ رسی میں فرق کر سکیں۔ تو یا تو رات کی تاریکی کے لیے آپ اس کے خاتمے کے لیے دن کا انتظار کریں گے، دن کا انتظار کریں گے، اور یا اگر بہت جلدی ہوگی تو آپ رات کے اندھیرے کے خاتمے کے لیے مصنوعی روشنی پیدا کریں گے، لالٹین جلائیں گے، بلب جلائیں گے، لائٹیں جلائیں گے تاکہ حقائق کھل جائیں، چیزیں سامنے نظر آ جائیں، میں دھوکے کا شکار نہ رہوں، اٹھانے کچھ گیا تھا سامنے کچھ آ گیا، ایسے نہ ہوگا۔ تو جہالت رات کی تاریکی کے خاتمے کے لیے آپ کو مصنوعی روشنی چاہیے یا سورج کی روشنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اتفاقی بات۔ اگر ایسا نہیں ہوگا بھٹک سکتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں آپ گئے بستر اٹھانے کے لیے، اندھیرا تھا تو اٹھانا بسترا تھا، اور اٹھا کر ایسا تقیہ لائے جو بستر نما نرم نظر آ رہا تھا، اٹھا کے لے، اندھیرا تھا نا، بندہ بھول گیا، تو روشنی کے بندوبست کریں گے۔
اسے کہتے ہیں حسی روشنی، سامنے کی روشنی، آنکھوں دیکھی روشنی۔ اور ایک بات یہاں کہتا ہوں، یہ تنہا روشنی بھی کافی نہیں ہے جب تک یہ آنکھ کی روشنی بھی ساتھ نہ ہو۔ آنکھ کی روشنی ساتھ ہوگی اور بہر کی روشنی سامنے آئے گی، تب آپ کو نظر آئے گا کہ یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ کتا ہے، یہ چیتا ہے، یہ گائے ہے، یہ بھینس ہے، یہ پھول ہے، یہ کانٹا ہے۔ اگر وہ روشنی نہیں، آپ کی روشنی باقی ہے، اندھیرا اب بھی باقی ہے۔ اگر وہ روشنی تو موجود ہے لیکن یہ روشنی نہیں ہے، اندھیرا اب بھی باقی ہے۔ کام صحیح سمت چلے اور صحیح رخ ہم چلتے چلے جائیں، ان دونوں روشنیوں کا ہونا ضروری ہے، آنکھ کا بھی اور چراغ کا بھی۔ آفتاب وہ چراغ ہو یا جناب کا اپنا چراغ ہو، کہو ذرا سبحان اللہ۔ تو روشنی کی ضرورت ہے نا۔ میں اب اس کو یہیں چھوڑتا ہوں، ادھر آتا ہوں کہ جہالت کی تاریکی کے خاتمے کے لیے بھی ہمیں روشنی کی ضرورت ہے۔ اب یہاں سوچنا یہ ہے کہ وہ روشنی کون سی ہوگی جس سے جہالت کا اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اگر کوئی دانشور کھڑا ہو جائے، کوئی بڑا عقل مند اور فلاسفر کھڑا ہو جائے اور وہ یہ کہہ دے کہ ابھی جہالت کی تاریکی کے لیے اگر تم اس کو اجالے میں لانا چاہتے ہو، اس کا خاتمہ چاہتے ہو، تو یا تو دن کا انتظار کرو یا پھر مصنوعی بلب جلا دو اور لائٹیں جلا دو، اس سے جہالت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ دھوکے میں نہیں جا رہا؟ بھئی دن کا سورج یا رات کا لالٹین اور لائٹیں اور